رسول اللہ مسجد میں موجود ہیں، امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام اصحاب کے سامنے رسول اللہ ماہ رمضان کی عظمت کے متعلق خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، بے شک اللہ کا مہینہ تم تک پہنچ گیا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ کا مہینہ آ تو رہا ہے، اکیلا نہیں آ رہا، ساتھ میں برکت بھی لے کر آ رہا ہے، رحمت بھی لے کر آ رہا ہے، مغفرت بھی لے کر آ رہا ہے۔ بعض مہمان گھر پہ آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض مہمان آتے ہیں تو چیزیں لے کر آتے ہیں، وہ انسان کو مہمان زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ نہ کچھ لے کر آئے، صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے ماہ رمضان جو آ رہا ہے یہ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی پر جو ہے وہ ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ برکت کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ رزق کا بڑھنا الگ ہے، برکت الگ ہے۔ بڑھنا اور ہوتا ہے، برکت اور ہوتا ہے۔ بڑھنے سے مراد یہ ایک بندہ ہو سکتا ہے مہینے کے $10,000 چھاپے لیکن مہینے کے آخر میں اسے نہ بچے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا $300 چھاپے لیکن وہ اس میں بھی بچا کر لے جائے، ٹھیک ہے، اسی کو برکت کہتے ہیں، صحیح ہے۔ جتنا ہے اسی میں پورا بھی ہو جائے اور بچت بھی ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ برکت کے جو ہے وہ کئی اسباب ہیں۔ یہ برکت جو ہے وہ، یہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ماہ رمضان جو ہے وہ ایک مشق کا مہینہ، ایک پریکٹس کا مہینہ، ایک تمرین کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو حکم دیے جا رہے ہیں نا، یہ اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں کہ باقی مہینوں میں یہ سلسلہ جاری رہے۔ آپ ذرا غور کریں، پروردگار عالم نے اس مہینے میں حلال سے بچنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ فجر سے لے کر مغرب تک ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کی طاقت کا احساس دلایا ہے۔ دیکھو، تم پانی پینے سے بچ سکتے ہو تو شراب پینے سے بھی بچ سکتے ہو، باقی مہینوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تم گوشت کھانے سے بچ سکتے ہو تو باقی مہینوں میں یہ سور کے گوشت کے قریب بھی نہیں جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تمہارے اندر ہم نے صلاحیت رکھی ہے کہ تم اس سے بچ سکتے ہو۔ کئی لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ سنا ہوگا، ماہ رمضان میں جو ہے وہ گالی نہیں دیتے۔ ارے یار، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کہاں گالی دوں، ٹھیک ہے۔ حضور، ماہ رمضان کے علاوہ بھی گالی حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی گالی نہیں دینی، لیکن جو ہے وہ اللہ نے تمہیں تمہاری طاقت کا احساس دلایا ہے، اگر تم چاہو تو اس پر بھی کنٹرول کر سکتے ہو، رک سکتے ہو، تو باقی مہینوں میں بھی رکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو بات ہوئی، برکت، رحمت، مغفرت، یہ ماہ رمضان میں ملتی ہے۔ انسان چاہے تو باقی مہینوں میں بھی سمیٹ سکتا ہے یہ چیزیں، باقی مہینوں میں بھی اس کے گھر میں برکت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ مہینہ اینڈ ہوتا ہے، ہاتھ میں کچھ بچتا نہیں ہے، یا جو ہے وہ کسی اور اعتبار سے برکت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برکت کس طریقے سے لائی جائے؟ اب کوئی طریقے جو ہے وہ روایت میں بیان ہوئے کہ کس طریقے سے برکت لائی جائے۔ سب سے پہلا طریقہ تلاوت قرآن، گھر میں برکت لانے۔ ہمارے یہاں پر ہی بیان کر رہا ہوں، کتنے افراد ایسے ہوں گے جن کے گھر میں قرآن اٹھایا ہی نہیں جاتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا تو جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا، یا تو قرآن کی اہمیت نہیں ہے، قرآن ایک اوپر تہہ خانے میں پڑا ہوا ہے، یہ آئے گا ماہ رمضان میں باہر، اس کی مٹی اوپر سے صاف کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ روایت کے جملے، رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانے میں قرآن فقط اور فقط رسموں کے لیے رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن باہر آئے گا کب؟ جب کوئی مرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر باہر آئیں گے قرآن سارے کے سارے، اب پڑھو سورہ یاسین، ٹھیک ہے۔ بہن کی شادی ہے تو پھر سر کے اوپر جو ہے وہ لے کر چلنے میں کام آئے گا، ٹھیک ہے، یہ سر پہ رکھو اور سایہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بہن کو گزارو، بہت اچھی بات ہے۔ زیارت پر کوئی جائے گا تو والدہ جو ہے وہ قرآن نکال کے سائے میں جو ہے وہ رخصت کرے گی قرآن کے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھے آداب ہے، بہت اچھے طریقہ کار ہے، لیکن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر بالفرض قرآن کی تلاوت کر بھی لیتے ہیں تو جو ہے وہ وہی معروف سورے جو ہمیں یاد ہے وہ رستے میں جو ہے وہ پڑھ لی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کی بات الگ ہے، گھر میں اگر قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو برکت آئے گی۔ 8ویں امام کا فرمان، فرمایا اپنے گھروں کے لیے قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لو، پورے دن میں 2 منٹ طے کر لیں کہ 2 منٹ میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالوں گا، آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ تک لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کر لیں روزانہ جو ہے وہ 5 آیت پڑھ لیں، قرآن کی 10 آیت پڑھ لیں۔ پہلے ہی آپ کے سامنے روایت پڑھ چکا ہوں، جو قرآن کی روزانہ 10 آیت بھی نہیں پڑھتا اس کا نام غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ لکھ دیتا ہے یہ بندہ غافل ہے، اسے میری فکر ہی نہیں ہے، یہ مجھے یاد ہی نہیں رکھتا، ہٹا دو، اس کا نام جو ہے وہ ہمارے بندوں میں سے نکال کر غفلت والے بندوں میں سے لکھ دو، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں روزانہ 10 آیتیں قرآن کی گھر میں ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہی کہنے، ٹھیک ہے۔ اگر ترجمے کے ساتھ ہو جائے، نور اللہ نور، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر بھی ساتھ ہو جائے، کیا ہی کہنے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ امام نے فرمایا اپنے گھروں کے لیے قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کرو، جو بھی گھر میں تلاوت قرآن کرے تو اس گھر میں رہنے والوں کا کام آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی گھر میں رہتے ہیں ان کے سارے کے سارے کام آسان ہو جائیں گے اور اس گھر میں برکت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، گھر میں قرآن اٹھا لیا جائے تو گھر میں برکت کا نزول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فقط اور فقط ماہ رمضان میں 7:30 بجے سموسے پکوڑے کھانے کے بعد ٹیبلوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جو ہے وہ یہ قرآن خوانی نہیں کہلاتا حضور۔ قرآن پڑھنا جو ہے وہ پورے سال پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو ساری جو ہے وہ دنوں میں خیال رکھنا ہے، ہر مہینے میں اس کا جو ہے وہ پاس رکھنا ہے۔ یہ جو ہے وہ باقی مہینوں میں بھی اللہ کی کتاب رہتی ہے۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے یا اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی یا تو ولایت کا اظہار ہے یا تو ان کے دشمنوں سے تبرہ ہے۔ اگر وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی کوئی رغبت نہیں کرتا تو پھر اس میں حیرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سبب ہو گیا گھر میں برکت لانے کا، وہ ہے تلاوت قرآن۔ دوسرا، سلام کرنا، ٹھیک ہے۔
عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بالفرض بڑا داخل ہوتا ہے تو چھوٹے اگر سلام کرتے ہیں، صحیح ہے، روایت کے جملے جو گھر میں داخل ہو وہ سلام کرے، ٹھیک ہے، اگر ابا جان داخل ہو رہے ہیں تو ابا جان پہلے سلام کریں گے، ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ بالفرض کوئی بزرگ جو ہے وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو پہلے وہ سلام کرے، ٹھیک ہے، بعد میں یہ شکوے شکایت کہ وہ چھوٹا ہو کر ہمیں سلام نہیں کر رہا، حضور آپ اپنا بڑک پن دکھائیں اور آپ سلام پہلے کریں، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ سلام کرنا یہ جو ہے وہ گھر میں برکت لے کر آتا ہے۔ فرمایا اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم، رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے گھر میں داخل ہو سلام کرنا چاہیے اسے، فانہ ینزل البرکۃ وتونس الملائکہ، فرمایا یہ گھر میں برکت بھی لے کر آتا ہے اور ملائکہ کو مانوس کر دیتا ہے، ملائکہ اس گھر سے مانوس ہو جاتے ہیں، اس گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس گھر میں، ملائکہ جو ہے وہ اس گھر سے مانوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک سوال ہے میرا، اگر بالفرض سارے گھر والے باہر گئے ہوئے اور گھر پر آیا اور تالا کھلا، اب انٹر ہوئے، اب سلام کرنا ہے نہیں کرنا؟ حدیث ہے سلام کرو، اپنے آپ کو سلام کرو، ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرو، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ دو، السلام علی الحسین کہہ لو وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس طریقے سے جو ہے وہ سلام کرو، اپنے اوپر سلام کرو، السلام علیکم مجھ پر سلام ہو، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بھی حکم ہے کہ روایت میں جو ہے وہ انسان سلام کرے۔ ایک آخری بات بیان کرتا ہوں برکت کے اعتبار سے، فرمایا ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرو، جب ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوگا تو فرمایا وہ کام انجام تک بھی پہنچے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا کام پورے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے، کاروبار میں ہو کہیں پر بھی ہو، کام کا آغاز بسم اللہ سے کرو، کام اینڈ تک بھی پہنچے گا اور اچھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، بسم اللہ کی اتنی برکت ہے۔ بلکہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان بھی کروں، ہم جو ہے وہ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہم تو کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے آخر میں یاد آتا ہے وہ بسم اللہ بھول گئے ہم، ٹھیک ہے، حالانکہ جو ہے وہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس کا بھی ایک نسخہ دے دیتا ہوں، اگر درمیان میں کبھی کھانے میں یاد آ جائے نا کہ بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا کہہ دو بسم اللہ علی اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے، کیا مطلب وہ جو ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں تو میں اللہ کا نام لیتا ہوں اس کے اول پر بھی اور اس کے آخر پر بھی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک جملہ کہہ دیں بسم اللہ علی اولہ و آخرہ، یہ جملہ کہہ دیں، یہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ اسلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ انسان کو نسخے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے کہہ لو، کیونکہ روایت کے جملے اگر انسان کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھے تو وہ شیطان ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بزرگ اعلیٰ ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کھانے میں اور وہ جو ہے وہ ساتھ میں آ کر کھاتے رہتے ہیں کھانا، ٹھیک ہے، اور بلکہ جو ہے وہ روایت یہاں تک کہتی ہے وہ حضور جو ہے وہ انگلیاں چاٹنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کی جو ہے وہ انگلیوں کو چاٹتے رہتے ہیں، تو اب جو ہے وہ اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو یہ حضرت جو ہے وہ دور رہیں گے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، حالانکہ اس سے بڑے بڑے جو ہے وہ کام ہو جایا کرتے ہیں۔ روایت کے جملے، جنگ جمل، ایک شخص جو ہے وہ مولا کی طرف سے لڑنے کے لیے گیا اور سامنے جب مقابل لشکر میں گیا واپس آیا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ مولا کے سامنے آیا اور مولا کو کہا کہ مولا میرا ہاتھ جو ہے وہ یہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اور بلکہ جو ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق یا بعض علماء کے مطابق اس کا ہاتھ کٹ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ مولا کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے وہ قطع کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، تو مولا نے کہا اچھا، مولا نے اس کا ہاتھ لیا اور ہاتھ پہ جو ہے وہ رکھا اور مولا نے جو ہے وہ اس پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھا، جب مولا نے کچھ پڑھا تو وہ ہاتھ جڑ گیا، جیسے ہی ہاتھ جڑا تو جو ہے وہ شخص جانے لگا اور جاتے جاتے اس نے مولا سے سوال کیا مولا پڑھا کیا تھا؟ تو مولا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، تو فوراً جو ہے وہ کہنے لگا بس بسم اللہ پڑھا تھا، ادھر اس نے کہا بس بسم اللہ، ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا، ٹھیک ہے، اور دوبارہ مولا نے کہا اب نہیں جوڑے گا کیونکہ اب تیرے دل میں بسم اللہ کے حوالے سے وہ اہمیت نہیں رہی، اگر تو مجھ سے نہ پوچھتا یہ ہاتھ جوڑا رہتا، ٹھیک ہے، تو ہمارے جو ہے وہ بڑے بڑے علماء گزرے، آپ ان کے زندگی میں پاس دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، بلکہ چلیں ایک جو ہے وہ حرن ہوا عند اللہ افضل الشہور، فرمایا یہ مہینہ اللہ کے یہاں افضل مہینوں میں سے ایک ہے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، فرمایا اس کے دن تمام تر دنوں سے افضل ہے، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے لمحے لمحے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک پل تمام تر سیکنڈ سے، تمام تر لمحوں سے، تمام تر پلوں سے افضل ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے۔